الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 18۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ۔ پہلی سورۃ سورہ مؤمنون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کشمکش تھی، مگر کفار کے ظلم و ستم میں ابھی شدت نہیں آئی تھی۔ اس سورت کا موضوع اتباع رسول ہے۔ اس سورت کا نام المؤمنون اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے آغاز میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور آغاز میں اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہے تو مسلمانوں کی ان کی خوبیوں کی روشنی میں اسلام کو بہتر سمجھنا ہرگز مشکل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف مومنین کو وصیت کی گئی ہے کہ یہی طریقہ ہے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا۔ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے کامیاب ہونے والوں کی صفات۔ دنیا کے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور مسلمان کی حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اسلام میں کامیاب وہ ہے جسے اس کے مالک کامیاب قرار دے، جسے اللہ نے حقیقی کامیابی قرار دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حقیقی کامیابی کے لیے 8 اوصاف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ بولا ہے، اور عربی زبان میں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو بڑی محنت اور جستجو کے بعد حاصل ہو۔ اس لیے اسلام میں اچانک اور بلا وجہ حقیقی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا دار امتحان ہے، اس میں کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے جو باقاعدہ امتحان دے اور پھر اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کی پہلی شرط ایمان ہے۔ اس کے بغیر دنیاوی معاملات میں تو کامیابی مل سکتی ہے، یعنی پیسہ، عہدہ وغیرہ بغیر ایمان کے بھی مل سکتا ہے، مگر آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط ایمان ہی ہے۔ آخرت میں یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو دنیا میں جیسے بے ایمان کے پاس پیسہ بھی ہو تو اس کا کام چل جاتا ہے، آخرت میں نہیں چلے گا۔ تو آخرت کی پہلی شرط ہی جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے نماز میں خشوع۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ خشوع نماز کی روح ہے۔ خشوع کی بنیاد ہی نماز کے قبول ہونے یا رد ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نماز کے درجہ بندی میں بھی خشوع ہی کے حساب سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز کے ثواب 10%، کسی کو 5%، کسی کو 1%، اور کسی کی نماز تو اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ نماز میں خشوع اس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے لغو باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ مسلمان ایک خاص مقصد سے دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فضول کام کرے یا کوئی فضول بات کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دے۔ اس کے بعد کا حکم آتا ہے زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان سے جنگ کی گئی ہے۔ یہ جنگ حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے عفت و عصمت اور پاک دامنی، یعنی ایمان والے کی ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنی عفت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں یا عورتوں جن کے وہ مالک ہیں بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، پھر جو اس کے علاوہ ادھر ادھر بلا وجہ ہی دیکھتے ہیں تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس میں آتا ہے زناکاری۔ زناکاری کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
بلکہ کبائر الکبائر گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ زنا میں معروف لوگوں میں سے ایک مسلمان کو نکاح کرنا حرام ہے، یعنی وہ لوگ جو زنا میں مشہور ہیں ان سے نکاح کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، اور جس کا پتہ ہو کہ اس کا کریکٹر اس طرح کا ہے یا اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو ان سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آ جاتا ہے امانت داری، ایفائے عہد، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہی نہیں اس کے اندر ایمان جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے۔ پھر آتا ہے نمازوں کی حفاظت، یہ بھی ایک صفت ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر ادا کرتے ہیں، پوری طہارت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی پوری شرائط آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ، ان اوصاف کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے تخلیق انسانی کے مراحل۔ رحم مادہ میں بچہ جن حالتوں اور کیفیتوں سے گزر کر ایک مکمل بچہ بن جاتا ہے، 1970 سے پہلے کوئی سائنسدان نہیں جانتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد کے بعد ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کو ان چیزوں کا علم ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل اس کی پوری ترتیب بتا دی، اور کتنے ہی سائنسدان اس آیت کی اس ترتیب کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان کو ہم نے حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو جمع و خون بنایا، اور پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی کی شکل دے دی، اور پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیوں میں بنا دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں جوڑ دی، کچھ کو گوشت پہنایا، کچھ میں ہڈیاں جوڑی، پھر ہم نے اسے ایک صورت میں پیدا کیا۔ سو بہت برکت والا اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر بے شک تم اس پیدائش کے بعد ضرور مرنے والے ہو، اور پھر مرنے کے بعد تم دوبارہ قیامت میں بھی اٹھائے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انسان سفر میں ہے، اس تخلیق سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، پھر منی کی شکل میں باپ کی پیٹھ میں رکھ دیا گیا، پھر رحم مادہ میں منتقل ہوا، پھر ایک جیتے جاگتے اور خوبصورت بچے کی صورت میں دنیا میں آیا، پھر یہاں طے شدہ وقت گزار لینے کے بعد موت کے دروازوں کے ذریعے یہاں سے آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ دنیا سے منتقل ہو جانا، پھر قیامت کے دن اسے دوبارہ ابدی زندگی دی جائے گی۔ تو انسان کیا ہے؟ مسلسل سفر میں ہے، یہ سارا سفر کاٹا جا رہا ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا ایک فیز ہے، اور قرار کہاں آئے گا جا کے انسان کو؟ جو اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اچھا ٹھکانہ ہے تو جنت ہے، اور اگر وہ اپنے رب کو دنیا میں رہتے ہوئے سفر میں نہ پہچان سکا، اللہ کے دین کی تعلیمات، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں کوئی اہمیت نہ دے سکا، اسے یہ معلوم ہی نہ ہوا غفلت کی زندگی میں کہ میرے رب نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، میں یہ سارے پروسیس سے نکل کے جا رہا ہوں، میری مقصد حیات کیا ہے؟ اگر وہ ان تمام چیزوں سے ناواقف رہا تو یقیناً پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اس صورت میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اس کا پوائنٹ اگلا آتا ہے حلال کھانے کا حکم۔ عمل صالح کا آغاز کھانے سے ہے کہ حلال سے کھاؤ، کیونکہ حلال کھانے سے ہی عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور ان کی وساطت سے ان کے ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
تمہارا دین واحد ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی امت سے ہو، اور میں تمہارا رب ہوں اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کے بعد مشرکین کے نہ ماننے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ انکار جو کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کا دین انہوں نے پہلے سن نہیں رکھا، جو پچھلے انبیاء اکرام لے کر آئے ہیں انہیں کسی نہ کسی نسبت سے یہ معلوم ہے کہ انبیاء آیا کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ ہی معاذ اللہ وہ آپ کو کوئی مجنون سمجھتے ہیں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے ان کے انکار کرنے کی کہ آپ ان کو وہ بات بتا رہے ہیں، حق بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے جھٹلانے کے لیے مختلف بہانے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ آتا ہے وہ داعی اسلام کے لیے کچھ ہدایات آتی ہیں۔ اس لیے داعی اسلام کا یہ حق ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے برے سلوک کی وجہ سے یا اپنے غصے کی وجہ سے یا اپنے محض اس وقت اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کرنے لینے کی وجہ سے دعوت کو ترک کر دے، یا دوسرے کو بددعائیں دینا شروع کر دے، یا اس کو دین اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر دے۔ لہٰذا ہر ایک کو یہ دعا پڑھنی چاہیے ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما تصفون، اور اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھا طریقہ ہو اور ہم زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تو آپ یہ کہا کریں کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے اکسانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس موجود ہو جائے۔ اس نصیحت میں شیطانوں سے پناہ ماننے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ شیطان اللہ کے دین کے راستے سے ہٹاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، کبھی کبھی اپنے نفس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لوگوں کی نیکیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اپنی نیکیاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، اپنی دعوت بہت بڑی اچھی لگتی ہے، اور لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا یا لوگ اس کی بات نہ مانے تو وہ غصے میں بھڑک اٹھتا ہے۔ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کیا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے۔ تعوذ پڑھنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ اگر ہمارے سارے معاملات جو ہم ابھی کر رہے ہیں ان کو محض ہمارے غصے کی وجہ سے یا ہمارے لوگوں کو غلط جاننے کی وجہ سے یا لوگوں کو کمتر جاننے کی وجہ سے، جو ہم اپنے بھائی کو کہتے ہیں یا اپنے بھائی کو کبھی بددعاؤں میں کہتے ہیں تم جہنمی ہو جاؤ، تمہیں غرق ہو جاؤ، تم تو ہو ہی آخرت میں خراب، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا جس سے غصے کی حالت میں ایسی بات نکلی جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں سوری غصہ تھا۔ دین کے معاملے میں یہ بات ہوگی تو سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے شر سے بچائے، ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، لہٰذا یہ دعا پڑھتے رہا کریں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر کا منظر پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اپنے منہ میں سور لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پیشانی اس نے جھکائی ہوئی ہے، کان توجہ سے رکھے ہوئے ہیں، کب اس کو اللہ کا حکم ہو اور وہ اس میں اپنا سور پھونکے، آواز پھونکے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو گھبرا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایسے گھبراہٹ کے عالم میں، ایسے مشکل کے وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے
اس کو حضرت اسرافیل کو اللہ نے بنایا ہے سور پھونکنے کے لیے، قیامت کا ڈنکا بجانے کے لیے، تب سے وہ اس حالت میں تیار بیٹھا ہے کہ اپنی آنکھیں عرش پہ لگی ہوئی ہیں، اس کی ریڈی ہے. کب حکم ملنے سے، اس کو حکم جیسے ہی ملے اس کے ساتھ ہی وہ فوراً اپنی آنکھیں جھپکتا بھی نہیں ہے، مسلسل اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس کو حکم ملے وہ فوراً سور پھونکنا شروع کر دے. اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں اور مسلسل انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے. پھر فرمایا گیا ہے جس کے اعمال نامے زیادہ ہوں گے اس کی نیکی زیادہ ہوگی، جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو فرمایا گیا ہے دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اس سے کرنے سے کیا ہو جائے گا. تسبیحات، اذکار، نیکی، حالات، جو سچویشن ہو اپنے آپ کو اگلے جہان کے لیے اپ گریڈ کرتے رہیں، اپنا رینک ہائی کرتے رہیں اللہ کی نظر میں. اگلے جہان میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کو جیسے ڈیل کیا جائے، جیسے ہمیں رکھا جائے، اس کے لیے آج کوائن اکٹھے کریں، اور یہ کوائن نیکیوں کے ہیں جو وہاں کام آئیں گے. یہ ساری چیزیں جو انسان یہاں کر رہا ہے اس کے اعمال نامے میں درج ہیں، درج ہو رہی ہیں، اور آخرت میں ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا. پھر آیت نمبر 104 میں آتا ہے، 104 آیت میں آتا ہے کہ جب آگ چہروں پر پڑے گی تو ان کے چہرے جھلسا دیے جائیں گے، جس طرح وہ بھنی ہوئی سری ہوتی ہے اس کے دانت باہر نکل آتے ہیں، ایسے جبڑے باہر نکل آئیں گے، سکڑ کر چہرہ ایسے تباہ ہو جائے گا. سوچے تو صحیح، اگر بکرے کی سر کو اٹھاؤ اور اٹھا کے آگ میں رکھ دو، اس کی کیا بچتا ہے؟ اس کے دانت نظر آتے ہیں، ساری اسکن جل جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس کو میں ایسے اس کے چہروں کے اوپر آگ پلٹے گی، جھپٹا مارے گی کہ وہ بھنی ہوئی سری کی طرح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، دعائیں کرنے والے، ان کا اعمال نامہ آخرت میں بہت اونچا ہوگا. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. جب فیصلے کے بعد زندگی شروع ہوگی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ اس زندگی، پوری زندگی کو اٹھا کے رکھا جائے نا اگلے دنیا کی زندگی میں تو ایک ڈاٹ بھی نہیں بنتا، ایک نقطہ بھی نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا. سپارہ شروع ہوا تھا، یہ سورت مومنون شروع ہوئی تھی، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، اور اختتام ہو رہا انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے. سورہ نور مدنی سورت ہے. جب مسلمانوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ایک حکومت قائم کر لی تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرہ قائم کیا جاتا. کوئی قوم اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر معاشرت درست نہ ہو، اور معاشرت تب مستحکم ہوتی ہے جب اس کے آئلی نظام درست ہو. تو آئلی نظاموں کو ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات کی صورت میں مسلمانوں کو بیان کیا ہے. یہ صورت 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی. سورت کا آغاز ہوتا ہے حدود اللہ سے، حدیں لگتی ہیں، اور حدیں لگائی گئی ہیں زنا کے اوپر. غیر شادی شدہ زانی کی سزا بیان کی گئی ہے 100 کوڑے. شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اس کی سزا بیان کی گئی ہے، حد لگی ہے، ایک جگہ باندھ کے زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں رجم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ اس حال میں مر جائے تو ایمان سے بھی خالی دنیا سے چلا جاتا ہے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے راستے کے پاس لے گئے، تو وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے پخانے کی غلیظ ترین بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، اس کا پھر آخرت میں یہ انجام ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم ان کو جب سزا دو تو دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے کہ ڈسپلن کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بری عادتیں جب تک ان پہ سزا نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کے اندر سے جاتی نہیں ہے۔ اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے، یہ حدود اللہ جو ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا۔ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو کسی اسلامی جرم کے ارتکاب میں ملے، اس کو حد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کی جائے، زمین والوں کے لیے 40 دن کی خوشحال بارش سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے۔ حدیں، اس کے لیے مکمل انشاءاللہ ایک باب ہوگا جس میں ہم ساری اسلامی حدود کو ذکر کریں گے۔ ابھی یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے ہم اسی کو بات کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ حد سے معلوم ہو گیا آپ کو کہ سزا کو حد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جھوٹی گواہی دینے پر بھی حد ہے، یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹی گواہی کے طور پہ یا پھر اس کے اوپر الزام اور تہمت لگایا جائے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی جائے، پاک دامن مردوں پہ تہمت لگائی جائے، اور اس کے لیے 80 کوڑے حد ہیں سزا کے طور پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود ہی نہیں تھی اور اس بات سے اس نے اس شخص کو بدنام کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ اگر یہ دنیا میں بچ بھی جاتے ہیں، اسلامی حدود سے نکل بھی جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کسی طرح جھوٹ کے پلندے میں، آخرت میں نہیں بچ سکیں گے۔ لہٰذا انسان کو کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سننی چاہیے اور نہ کسی کی ہاں میں ہاں ملانا چاہیے اور نہ مزے لینے کے لیے باتوں کو آگے پہنچانا چاہیے۔ یہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات ذکر کی گئی ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ آتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کو لعان کہتے ہیں۔ اگر خاوند کا معاملہ عام لوگوں سے تو مختلف ہے، عام شخص کو دوسرے سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو خاوند کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لے، زنا کا کام کرتے ہوئے، تو وہ اس کے بعد اس کے ساتھ زندگی بسر بھی نہیں کر سکتا، گزارا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارا عملی ٹرسٹ کے اوپر ہے، یہ رشتہ ہی ٹرسٹ پہ ہے۔ لہٰذا شریعت نے ان دونوں میاں بیوی کا الگ سے سسٹم رکھا ہے سزا کا، اور سزا کا سسٹم کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں قسمیں اٹھائی جائیں گی، اس کو لعان کہتے ہیں، اور جب دونوں قسمیں اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں لعان جو قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کا طریقہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور مرد کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے تو وہ خود ان کی گواہی دیں گے اور 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور 5ویں اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ ہی کی قسم اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اور اس عورت کو جس کو سزا مل رہی ہے یا جس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے شوہر کی طرف سے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی
4 شہادتیں دے گی، کہے گی کہ 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گی کہ اس کا مرد جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ عورت قسم اٹھا کے کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ یہ لعان کا ان کا معاملہ آپس میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ افک کے طور پہ مشہور ہے، وہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی تہمت لگائی گئی، مدینہ میں خوب پھیلی، چند ایک مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے، انہوں نے بات کو سنا، بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی سخت ناپسند آئی۔ اس کا پورا واقعہ اس طرح سے ہے کچھ کہ غزوہ بنو مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گئی تھیں۔ واپسی پر قافلے نے ایک جگہ رات کو قیام کیا، صبح اٹھے تو سب لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے۔ سیدہ حاجت ضروریہ کے لیے کافی دور تک نکل گئی، واپس ہوئی تو اچانک دیکھا کہ گلے میں جو ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ اب اس ہار کی تلاش میں واپس گئی ہیں جس جگہ پہلے پہنچی تھی۔ قضائے حاجت والی جگہ سے ہار تو مل گیا، لیکن جب واپس آئیں تو دیکھا سارا قافلہ روانہ ہو گیا، کیونکہ حضرت عائشہ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، تو جو پالکی اٹھانے والے تھے جنہوں نے پالکی اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھی اور لے گئے، ان کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ سیدہ تشریف فرما ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ خود ہی فرماتی ہے میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ اونٹ پر رکھنے والے افراد کو معلوم ہی نہ ہوا کہ میں اندر ہوں کہ نہیں ہوں۔ قافلے تک پہنچنے تک، قافلہ جب تک پہنچ نہیں جاتا، میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا، جس جگہ پر خیمے لگے ہوئے تھے وہیں میں بیٹھ گئی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ میں اس پالکی میں ہوں نہیں تو یقیناً وہ مجھے لے جانے کا کوئی انتظام فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ان صحابی رسول کا جو نام آتا ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے جو چیزیں رہ جاتی تھیں وہ ان کے لے کر مدینے واپس پہنچتے تھے۔ یہاں جب وہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنا اونٹ پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئی، اور اس کے بعد راستے میں ان کی آپس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ جب یہ ان کو لے کر مدینہ شریف داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگا دیا، یہ جان بوجھ کر پیچھا کر رہی ہیں، یا یہ کہ نعوذ باللہ اس شخص کے تعلقات ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ، یا نعوذ باللہ کہ یہ صحیح سلامت اب واپس نہیں پہنچی بلکہ بڑی تبدیلی کے ساتھ واپس آئی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال اس نے اپنے سرکل میں کہی، وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا۔ 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینے کی جو فضا تھی وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں برات کی یہ آیات نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برات کی جو آیات نازل ہوئی، آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اور بہتان لگنے کی وجہ سے ان کو دوہرا ثواب ہو گیا۔ ان میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایسے واقعات میں کیا کرنا ہے، کیسے صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی تو اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا۔ 1 دفعہ ذکر کیا تو اتنا، 2 دفعہ یا 10 دفعہ، یا جتنا جس نے اس کو پروپرگیٹ کیا حضرت عائشہ کے اس معاملے کو، اس نے اتنا گناہ کمایا۔ سوچیں، یہ آیات اتنی کھلی آئی تھی کہ منافقین ان آیتوں کو دیکھ کر بھی نہیں پگھلتے تھے۔ قرآن سچ کہتا ہے کہ لا یشکرون لا یفقہون، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتا، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہی اخلاق ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو کیا کہیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا، اس کا دفاع کریں اور اس بہتان کو روک دیں۔
کسی کی سنی سنائی بات کو آگے مت پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی سے کوئی بات سنے بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ گناہوں کو حقیر نہ جانیں، کسی کی ہاں میں ہاں ملانے پہ سوچ لیں کہ آپ اس کی کس ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پر بھی روتا ہوں جن گناہوں کو میں نے حقیر جانا، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ انتہائی سنگین گناہ ہے۔ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے، کوئی معمولی سے کام کو غلط کر کے کر دیتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کی طلب اللہ سے کرتے رہنا چاہیے ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تم نے اچھی گواہی کیوں نہ دی، تم نے کیوں نہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں تم نے اپنی زبانوں سے تروڑ مڑوڑ کے اس معاملے کو آگے جاری رکھا۔ تو جس نے اس معاملے میں بات کو بغیر تحقیق کے آگے آگے بیان کیا، ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مواخذہ کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بلا تکلف فحش گوئی اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ گناہ کی بات، بے حیائی کی باتوں میں بڑی لذت محسوس کرتے ہیں، دوسروں کی بیان کرنے میں، ڈسکس کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور کئی کئی گھنٹے ان کے اس چیز پہ گزر جاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے، اور بڑے بڑے پاپولر لوگوں کو وہ جانتے ہیں جو ان کاموں کا ملوث ہیں، یا جو یہ ان کاموں کو کرنے کے لیے بڑے شیر ہیں، زمانے میں جانے مانے جاتے ہیں ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، اور لوگ ان کی بلا جھجک ان کی بات کرتے ہیں۔ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے فرشتے آپ کی بات لکھ رہے ہیں، کیوں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن پہ اللہ کا غصہ ہے، جن سے اللہ ناراض ہے؟ ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے روزانہ کے معاملات میں کوئی بھی شخص آپ کا، چاہے وہ دوست ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی آپ کو ان لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے بتائیں، مشہور گناہگار یا جو زنا کے مرتکب لوگ ہیں، یا جو اپنے آپ کو پیش زانی کے طور پہ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی ایسے معاملات آتے ہیں، تو فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے کان بند کر لیں، ان سے کہیں نہ میں ایسی بات سنتا ہوں، نہ میں ایسی بات دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ بڑی ننگی ننگی گالیاں بھی دے دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب یہ واقعہ حضرت عائشہ والا ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں مصطلح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، مساکین مہاجرین میں سے تھے۔ ان کا اپنا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا حضرت ابو بکر کو کہ انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ پہ الزام لگانے میں حصہ لیا ہے، تو حضرت ابو بکر نے اس ٹائم قسم کھائی کہ میں آئندہ کے بعد اس کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور فرمایا اپنی قسم کو توڑ دیجیے، مواخذہ ادا کر دیں، لیکن آپ جو اللہ کے نام پر جن جن کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کرتے رہیں۔ یعنی یہ آیا کہ تم معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، معاف کرنے میں کتنا سکون اور اطمینان ہے، کتنی بڑی اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے معاف کر دینا، معاف کرنے سے عزت ملتی ہے۔ لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، اللہ تو تمہیں اٹھائے گا۔ معاف کرنے میں عزت رکھی ہے اللہ نے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام اجازت لینے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے ساتھ ہے۔ پہلی قسم دعا ہے، یہ اپنے گھر، دوسرے لوگوں کے گھر سب داخل ہوتے ہیں، یعنی جس پہ آپ دوسرے کو سلام کریں تو سلام کے لیے دعا ہے۔ جب آپ دوسرے کے گھر میں بھی جائیں تو اس میں بھی آپ اس کو دعا دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہاں سے چلو، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔
اس کے ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو گھر پہ آباد ہیں، جہاں پہ عام طوروں پہ آبادی والے گھر نہیں ہیں، مکان ہی ہوتا ہے خالی، وہاں پر جب داخل ہوں تو بے شک سلام نہ کیا جائے، یا اجازت کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، یہ جو تسألو ہے، اجازت لے لینا ہے کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اس میں جب ہم لوگ سلام کی جگہ اگر ڈور بیل کر دیتے ہیں، دروازہ بجا دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں یا کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ آپ پہلے فون پر بتا دیں، اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے، آپ ان سے ٹائم لے لیں، جس طرح کہ کسی کو پتہ ہو کہ آپ کسی سے اجازت لے کر اس کے گھر جا رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی قوانین ہے، یہ مینرز ہیں، اسلامی مینرز ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اکیلے گھر میں مت جایا کرو، ورنہ کوئی چوری کی تہمت نہ لگا دے۔ یعنی اگر کوئی مصروف ہے، اس وقت تمہیں اٹینڈ نہیں کر سکتا، تم اجازت اور بغیر اطلاع کے بھی چلے جاؤ تو قصور تمہارا بھی آتا ہے۔ اب اگلا مصروف اتنا زیادہ ہو اور تمہیں وہ وقت صحیح نہ دے سکے، یا اس کے اوپر بھاری ہو رہا ہو، یہ تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت لینے سے اگر تمہیں گھر کے اندر سے اجازت نہیں ملتی تو خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ، برا نہ مناؤ اس بات کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غض بصر کا حکم۔ اسلامی معاشرے میں حیاداری پیدا کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں کو بازار میں چلتے وقت اپنی نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کسی غیر محرم کو دیکھتے رہنا اور بار بار پلٹ پلٹ کر نظر رکھنا، اس کے سامنے بھی کسی کو دیکھنا، تصویریں بھی ننگی دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک چیز دیکھی، اب تم نے ایک دفعہ دیکھ لی ہے تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن دوسری دفعہ دوبارہ نظر اٹھاؤ گے تو اب تم ارادتاً اٹھا رہے ہو، اس پر تمہارے لیے گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو اللہ کے نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس میں ایک شرم گاہوں کی حفاظت اور دوسرا نگاہوں کا جھکانا بھی ہے۔ خواتین کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے احکامات ہیں۔ اس کے بعد کے حکم آتے ہیں زیب و زینت کے احکام۔ معاشرے میں اسی طرح کے فتنے عام طور پر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب خواتین زیب و زینت اختیار کر کے ننگے منہ باہر نکلتی ہیں، اس لیے اس فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے زینت کے اظہار سے منع اور باہر جانے کے آداب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ نمبر 2، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ نمبر 3، البتہ محرم مردوں، اپنی خواتین، اپنے غلام اور ایسے بوڑھے مرد جن سے شہوت ختم ہو گئی ہو جن کے اندر، اور ایسے بچے جو عورتوں کی پردوں کی باتوں سے بھی واقف نہیں ہوئے، ان کے سامنے یہ پابندی لاگو نہیں آتی۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی زینت جو وہ چھپاتی ہیں ظاہر ہو۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے البتہ وہ بوڑھی خواتین پردے کے احکام پر اگر سختی سے عمل نہ بھی کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، جن کی عمر بہت زیادہ بڑھ چکی ہو یا وہ طویل بوڑھی ہو چکی ہوں اور ان کے اندر کوئی نکاح کی امید نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمام بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کووں کی طرح۔ یہ کلرڈ قسم کے جو پرندے ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی نظر آتے ہیں، کسی خاص موسم میں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے کہ نیک اعمال کے باوجود اور برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنی زینت، اپنی خوبصورتی غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں، یہ منافق عورت کی نشانی ہے۔ یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بجنے والا زیور نہیں پہن سکتی، ان کو بھی منع ہے۔ ایسی جوتی بھی نہ پہنے جو ٹک ٹک کرتی ہوئی پوری مارکیٹ کو توجہ کروا دے اپنی طرف۔ یہ احکامات ماننے کے بعد بھی یہ تمام احکامات کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہم خواتین کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ایک عنصر رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے جو پردہ ہے
اس کے احکامات میں کمی کر جاتی ہیں، کبھی شادی بیاہوں پر، کبھی گھر کے معاملات میں، کبھی ملنے جلنے میں، کبھی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کو ضرور استغفار اپنے لبوں پر سجا کے اپنے اعمالوں سے یہ چیزیں نکالتے رہنا چاہیے، اپنے بد اعمالوں سے۔ اب جو میک اپ آ جاتا ہے، خوبصورت کپڑے آ جاتے ہیں، جسم کے وہ حصے چھپانے کے لائق ہیں جو اگلا ان چیزوں کو دیکھے یا غیر محرم کو خاص طور پہ دکھائے جائیں۔ اگر کوئی ایسی چیز لوگوں نے پہن رکھی ہے جو ظاہری طور پر عام سے لوگوں میں ہے، جیسے اگر برقع پہنا ہے اور اس کی جسامت واضح ہو رہی ہے کہ یہ کس میں ہے، کھلا ڈھیلا ڈھالا سا برقع پہنا ہو، اس کے باوجود اس میں سے پتہ لگ رہا ہو، تو یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے تو وہ انگوٹھی تو اس کے ہاتھ میں، خواتین کے ہاتھ میں نظر آنے والی ہے، لیکن افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین ایسے اسکارف پہنتی ہیں کہ وہ گلے میں لپیٹ کے رکھ لیتی ہیں، سارا سینہ آگے سے ننگا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے کہ اب عورت کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے سینے کا بھی پردہ ہے، پوری طرح اپنا سینہ ڈھانپے، گلے کی حد تک نہیں ہے، پورا دوپٹے کو اپنے سینے تک کور کریں، اگلا حصہ اگر ننگا ہو رہا ہے، منہ چھپا ہوا ہے، سارا سینہ اس کی شباہت نظر آ رہی ہے، یہ گناہ ہے، سخت منع ہے، کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، یعنی ایسا کپڑا جو سر پر پہنا جائے اور وہ سینے تک کو ڈھانپ دے، اس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد بیڈ روم کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں بھی دوسروں کے بیڈ روم یعنی خلوت والے کمرے میں بھی اجازت لے کر داخل ہو، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت اور نماز عشاء کے بعد سونے کے وقت تمام خلوت والے کمروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی لباس جو ہے وہ اتار کر سونے کا لباس پہنا جاتا ہے، لہٰذا دوسرے کی پرائیویسی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اس حکم کا مطلب یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی یہ آداب سکھائے جائیں۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ آتا ہے نکاح کے احکامات۔ جب تک انسان کی نفسانی خواہش پورے ہونے کا انتظام نہ ہو تب تک پردہ کرنے پر جتنی بھی سختی کر لی جائے بے فائدہ ہے۔ اس لیے پردے کے احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم بیان ہوا ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ بلا نکاح زندگی گزار رہے ہیں ان سے نکاح کرنے کی کوشش کریں، ان کو نکاح کی ترغیب دیں۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: جب نماز کا وقت ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو، اور جب کسی سنگل کا نکاح کے لیے کوئی ہم پلہ رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو آیات نور ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کا روزانہ ذکر کرنا یا اس آیت کا روزانہ پڑھنا اللہ سے محبت کروا دیتا ہے۔ اس کا ذاتی تجربہ بھی ہے اور ذاتی مشاہدہ بھی ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہو جائے گی۔ آیت نمبر 35 سورہ نور، یہ آیات نور ہے، اس سورت کا نام بھی سورہ نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمینوں پہ نور ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے نور سے انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دے۔ اس کے نور عرش پہ ہے، کرسی پر ہے، سورج، چاند اور جنت سب منور ہے۔ اسی طرح مانوی نور کا منبع بھی اللہ ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے گھپ اندھیروں میں چھا جاتے، لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں ہے وہ اندھیرے ہیں۔ اللہ کے نور کی مثال یعنی وہ نور جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے۔ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بیان کی ہے، یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال بھی ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے، اور پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے، فطرت سلیم ہے، اور پھر جب اس پر ایمان لایا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا، جیسے آگ
چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے، تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈلی ہوئی نجاست نکل گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اب پردے کے احکامات کے بعد، غض بصر کے بعد آیات نور کا جو ذکر ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفرقان کا آغاز کریں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ قرآن، اس کی پہلی آیت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ 18ویں سپارے میں سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہے، اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے قرآن کے متعلق کافروں کا نظریہ اور اس کا جواب، اور آخری پوائنٹ اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافروں کا نظریہ اور اس کا رد کرنا۔ کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی بھی انسان اللہ کا نبی نہیں بن سکتا ہے، اس لیے وہ نبی کے بشری تقاضوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا اس میں جواب دیا ہے۔ باقی سورۃ الفرقان کا دوسرا حصہ ہم پارہ نمبر 19 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔